ایک بندہ مجھے کہنے لگا امام ابو حنیفہ نے بیوی کے حقوق پھر کیسے ادا کیے ہوں گے اگر عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہو تو؟ بخاری مسلم حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت حضور تک پہنچی کہ جی ان کی بیوی کی جانب سے کہ یہ روزانہ جناب روزے رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بلا کے ڈانٹا، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا، اگر روزانہ رات کو جاگو گے تو اندھے ہو جاؤ گے۔ میں کہ تو امام صاحب 10 سال لگتا جو تک رول ہے، تو سال ہے پھر تو امام صاحب کا برادر ان لا ہے، پھر تو اعتراض کر رہا ہے میں سالہ ہوں، مجھے مسئلہ بن گیا اے ساری بہن دے حقوق ادا نہیں تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق۔ تو جب بیوی اپنا حق خود معاف کر رہی ہے تو تے کو کیلا مسئلہ پیا کھڑوتا ہے، تجھے کون سا اعتراض ہے؟ اسی حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب بند ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے، دین میں ناپسندیدہ عمل ہے، نمازوں میں نوافل میں غلو کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری رات جاگ کے عبادت کرنا اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا صحیح ہے یا غلط؟ اس کا جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ میرے بھائیو ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے، بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 3 اصحاب نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئے اور امہات المومنین سے انہوں نے پردے میں پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی دن رات کی روٹین کیا ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ حضور کی تو روٹین بڑی نارمل سی ہے، آپ کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتے، نہ اس طرح زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا پوری زندگی، اللہ اللہ کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگ کے نماز پڑھا کروں گا۔ اب یہ تینوں وہاں اقوال زریں ارشاد فرما کے جب چلے گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے سٹوڈنٹس اس قسم کی گفتگو کر کے گئے ہیں۔ حضور جلال میں آ گئے، آپ نے کہا کہ بلاؤ ان کو۔ انہوں نے تو سمجھا ہے کہ سانو کوئی تمغہ دینے لگے نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ کیا تم نے کلیم کیے ہیں، یہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں، نفلی روزے رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا، رات کو میں سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں، اور نکاح تو میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا من رغب عن سنتی فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب بند ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے، دین میں ناپسندیدہ عمل ہے، نمازوں میں نوافل میں غلو کرنا۔ بخاری مسلم حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت حضور تک پہنچی کہ جی ان کی بیوی کی جانب سے کہ یہ روزانہ جناب روزے رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بلا کے ڈانٹا، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا، اگر روزانہ رات کو جاگو گے تو اندھے ہو جاؤ گے۔ اب حضور کو اگر کوئی بتائے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آنے والے لوگوں نے کیا کام ڈالے ہیں، کتنے صوفیاء کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ رات کو وہ نمک کا سرما آنکھوں میں لگاتے تھے تاکہ جاگ کے عبادت کر سکے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں، اندھے ہو جاؤ گے۔ اور وہ جو بخاری مسلم کی حدیث کے ایک رسی لٹک رہی تھی، حضرت سیدہ زینب حضور کی بیٹی، وہ باندھ کے نماز پڑھتی، اور میں کھولو رسی، جب تک طبیعت ساتھ دے نماز پڑھو پھر چھوڑ دو۔ یہ کیا ہے کہ جوڑے کے ساتھ رسی باندھی ہوئی ہے، یعنی کتنا یہ غلو۔ آپ مجھے بتائیں عبد القادر جیلانی یا امام حنیفہ کی طرف جو منسوب ہے، اگر انہوں نے کیا تو اللہ انہیں معاف کرے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پچھلوں کے اوپر غضب نازل فرمائے جنہوں نے ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ وہ آخری آدھے گھنٹے میں اٹھ کے عشاء پڑھتے تھے اور پھر اسی وضو سے فجر پھرتے، ٹھیک ہے، وہ تو ساڑھے کافی سارے اسٹوڈنٹ انجی کرتے ہیں، پھر مغرب بھی بے شک نال پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر اس سے مراد یہ عام روٹین لے رہے ہیں تو یہ ہے بھی جھوٹ ہے اور ناپسندیدہ عمل۔ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے اس حدیث میں۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق، اور پھر آپ نے فرمایا کہ روزانہ روزے نہ رکھو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیا کرو،
یہ داؤدی روزے ہیں، اور روزانہ روزہ رکھنے والا گویا ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں. دیکھیں بالکل الٹ بات، یعنی اللہ کے حضور زیرو سے ملٹیپلائی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کام زیادہ میٹھا تیز کر دو تو میٹھا ود جانا ہے. اسلام میں اگر آپ نے میٹھا تیز کیا تو وہ چیز ریجیکٹڈ ہو جائے گی، وہ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ نبی الاسلام کے راستے سے ہٹ گئی نا. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز خود سے داخل کی وہ مردود ہے. اور مسلم کی وہ حدیث، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا، اور مسلم میں تو الفاظ ہے نبی الاسلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے، اور یہ الفاظ بخاری میں ابن مسعود سے بھی ہے. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، اور وہ کام جو ہے وہ بدعتیں ہیں. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. کچھ الفاظ سنن نسائی میں ہیں، کچھ ترمذی میں. مین سٹرکچر اس کی بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے ہے، اور مسلم میں امام جعفر نے اپنے باپ امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے. مسلم میں اس کا نمبر 2005 ہے. تو میرے بھائی ہم تو پھر عرض ہی کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور پیغمبر کو یا اللہ کو یا کسی اور دین کے ماننے والے ہیں، مانے ہوئے، لیکن نام اس کا لے کے اپنا سودا بیچ رہے ہیں. مکے مدینے کی آواز لگا کے بغداد شریف، اجمیر شریف اور دیوبند شریف اور بریلی شریف میں پھینک رہے ہیں. آواز لگا رہے ہیں مکے مدینے کی. اگر یہ مکے مدینے کی آواز لگانا چھوڑ دیں تو ہمیں ان سے کوئی گلہ بھی نہ ہو، لیکن ہم اپنے نبی کے ساتھ انہیں غداری کرنے نہیں دیں گے کہ نام لیں ہمارے نبی کا. بھائی یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ، جو مرضی کرو، ہم کبھی تمہیں کرٹیسائز بھی نہیں کریں گے. وہ ہمیں قرآن نے منع کیا ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا نہیں کہنا. اچھا بعض لوگ اس کی بلی لے رہے ہیں کہ انجینئر صاحب قرآن میں تو حکم ہے کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کو، وہ تمہارے سچے کو گالی دیں گے. تو انجینئر صاحب بزرگوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بزرگ کسی کے جھوٹے خدا کی بات نہیں ہے، وہ ہمارے دین کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں. اگر یہ بزرگ کہیں نا ہم ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، تو ہم انہیں کبھی بھی برا نہیں کہیں گے، ہم علمی طریقے سے ان کا رد کریں گے. لیکن اگر یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی الاسلام کا دین آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم قرآن کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، اور اندر انہوں نے اپنے بابوں کی سٹوریاں رکھی ہوئی ہیں، تو سرکار یہ تو واجب القتل ہیں، غدار ہیں اگر خلافت اسلامیہ قائم ہو تو. لیکن ہم تو صرف علمی رد کرتے ہیں، قانون ہاتھ میں نہیں لیتے. آپ کہہ رہے ہیں گالی دینے کی بات، یہ تو بہت آگے تک بات ہے، یہ غدار ہے. اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد. قرآن میں واضح ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے نبی قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے صرف اس کے لیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. یعنی ہاں آپ اس مصیبت میں، اس تکلیف میں اپنے آپ کو مت ڈالیں کہ لوگ حق بات قبول نہیں کر رہے. یہ تو صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے آپ اسے ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، نصیحت اسے کریں جو ڈر رکھنے والا ہے، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں. یہ قرآن کا اسلوب ہے. اس میں مشقت تبلیغ والی بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت میں بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ بھی منع ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بس قرات اس وقت تک کرو جب تک کہ طبیعت ساتھ دے، جب نیند کا غلبہ ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو تو چھوڑ دو.
اب مجھے بتائیں اس طرح کی مشقت کو اٹھا سکتا ہے؟ اور پھر آپ کو کہانیاں سنائیں گے جی ایک ٹانگ پہ 15 سپارے اور دوسرے پہ 15 بغلے بڑے سن. نبی علیہ السلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر نماز پڑھی ہے؟ مجھے بتائیں. دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی. ویسے آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو جب وہ دایاں پاؤں پورا اٹھاتے ہوں گے، ہائے 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 کتنے دبا گیا، کہتے نہیں قلعہ ہے نماز دا اے سجا انگوٹھا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور جب ہم یہ بات کریں تو ان کو برا لگتا ہے. تو یہ مشقت نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گھر میں انٹر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک چھت سے رسی لٹک رہی ہے. آپ نے فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ تو بتایا گیا جو آپ کی بیٹی ہے نا زینب، وہ رات کو قیام کرتی ہیں اور اپنا جوڑا اس کے ساتھ باندھ لیتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا، تو وہ جب یوں بندہ جھکتا ہے نا، تو جب جوڑے کو اس طریقے سے پیچھے سے کھینچ پڑتی ہے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور پھر وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھولو رسی. نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دیتی ہے. یعنی اپنے اوپر اس طرح کی مشقت ڈالنا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو. آپ ہمیں بے شک کہتے رہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. نبی علیہ السلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام تو ان چیزوں سے ناراض ہوں گے. ہاں فضائل مال میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو آیت ہے نا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورہ طٰہٰ کی، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام بھی اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ جب آپ کو جھٹکا لگے تو آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ جو ہے نا وہ قرات جاری رکھے. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع کیا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. نعوذ باللہ. آپ دیکھیں کتنی بڑی جھوٹی تہمت رسول اللہ کے اوپر لگائی ہے انہوں نے. نبی علیہ السلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے. اور دوسرا، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہاں مشقت سے مراد ہے تبلیغ کی مشقت، کیونکہ اگلے الفاظ دیکھیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے. یہ تو صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو ڈر جائیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. کیا اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے؟ یعنی نبی علیہ السلام کو تبلیغ کے اعتبار سے یہ بات کی جا رہی تھی، نہ کہ اس اعتبار سے جو یہ لوگ مانا لے رہے ہیں. وہ بھی کرالری کے طور پہ درست ہو سکتا ہے لیکن وہ بعد کی بات ہے. تعویل خاص میں تو یہ اس معاملے میں تھی، لیکن فضائل مال میں انہوں نے لکھ دیا. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.